کسی بھی مزار پر جب آدمی جائے ایک تو باوضو جائے، دوسرا وہاں خاموش رہنا چاہیے، بادب رہیے، جا کے فاتحہ پڑھیے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب رخصت ہو جانے والے صاحب کی روح کو بخش دیا جائے۔ اگر وہاں جگہ بنی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیے، اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیرا جو کلام میں نے تلاوت کیا، اس کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ تو اس صاحب مزار کی روح کو بخش دے۔ رہے گی یہ بات کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، دوسرے پیغمبروں کے صدقے، اور یہ صاحب مزار تیرے نیک بندے تھے، ان کے صدقے تو ہم پہ رحم فرما دے۔ رب چونکہ بڑا جنرس ہے، سب سے بڑا سخی ہے، تو وہ اپنی سخاوت کے صدقے جس چیز کا ہم نے نام لیا ہے، اتنا ثواب جو ہمیں اس کی تلاوت سے ملنا تھا، اتنا ثواب سب کی روحوں کے اکاؤنٹ میں، نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک ہی ثواب کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس ثواب کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے برابر ثواب ہر ایک کی روح کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جب کسی بھی شخص کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ثواب فلاں شخص نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو وہ روح خوش ہوتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کا اعمال پر سے اختیار اٹھ گیا ہے، تو اس کی روح خوش ہوتی ہے اور جواباً ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس شخص نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے کہ یہ ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھوایا ہے، تو بھی اس پہ رحم کر اور اس پہ اپنا کرم کر دے۔ اب یہاں سے ایک اگلا سوال اٹھ جائے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ روح وہاں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو صاحب، وہ ناممکن ہے تا وقت کہ آپ کو کشف القبور حاصل نہ ہو جائے، اور کشف القبور حاصل ہونے کے لیے ایک لمبا راستہ طے کرنا ہوتا ہے۔